अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में दीनी और दुनियावी तालीम के बारे में जानेंगे कि इस्लाम ने दीनी और दुनियावी तालीम के बारे में आखिर क्या कहा है। क्या इस्लाम में दुनियावी तालीम हासिल करना मना है, या फिर इस्लाम ने यह कहा है कि सिर्फ दीन की तालीम हासिल करो, दुनियावी तालीम हासिल ना करो। और इस्लाम का इल्म के बारे में आखिर क्या नज़रिया है कि इंसान को कितना इल्म हासिल करना चाहिए और कितना नहीं। इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, हर वो इंसान जो अपने मकसद तक रसाई चाहता है उसे कुछ न कुछ शराइत और लाजिमात से गुज़रना पड़ता है। उन शराइत व लवाजिमात को पाए तकमील तक पहुँचाए बग़ैर उसे कामयाबी नहीं मिल सकती। जैसे नमाज की सेहत के लिए पाकी शर्त है, पाकी हासिल किए बग़ैर नमाज मकबूल नहीं होगी। यूँ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को एक ज़िंदगी दी है और दो नेमतें दी है, एक दीनी तालीम और दूसरी दुनियावी तालीम। अब जो इंसान दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी चाहता है तो उसे दोनों तालीमात की रोशनी से अपनी ज़िंदगी को मुनव्वर करना होगा। उनके बग़ैर ना तो इंसान का दीन आबाद हो सकता है और ना ही दुनिया संवर सकती है। और अगर उनमें से एक पर भी इक्तिफ़ा कर लेता है फिर भी इंसान की ज़िंदगी अधूरी ही रहेगी और दूसरों की यानी वो इंसान दूसरों की मदद का हमेशा मोहताज रहेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनमें से महज एक ही को तरजीह देते हैं और ये सोच भी गलत है और इस सोच से बाज रहने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों ही तालीम अपनी अपनी जगह पर अहमियत रखती हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह पर मुनासिब है और ज़रूरी हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस को नाजिल फरमाया। आखिर क्यों नाजिल फरमाया? उससे पहले कई सारी किताबें अल्लाह ने नाजिल फरमाई, तौरेत, इंजील, ज़बूर और तकरीबन 100 सहीफ़े भी नाजिल फरमाए। लेकिन कुरान मुक़द्दस जो कि उन तमाम की तमाम किताबों, तमाम की तमाम सहीफ़ों का निचोड़ है, उस कुरान को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाया तो सबसे पहला जुमला और सबसे पहली आयत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाई वो फरमाया, इक़रा, पढ़िए। अब इससे आप समझ सकते हैं कि तालीम की अहमियत इस्लाम में आखिर कितनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये भी कह सकता था कि तौहीद का दामन पकड़िए, तौहीद की दावत दीजिए, अल्लाह को एक मानिए, नमाज पढ़िए, रोज़ा रखिए, कुछ भी कह सकता था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले जो कहा, इक़रा, पढ़िए। इससे पढ़ने की अहमियत आप समझ सकते हैं कि इस्लाम में पढ़ाई की अहमियत आखिर कितनी है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह इस्लाम ने ये तो वाज़े कर दिया कि तालीम की अहमियत इस्लाम में कितनी है। अब उसके बाद हमारे आका व मौला हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और ख़ुद हमारे रब ने कई सारे मकाम पे तालीम की अहमियत के बारे में फरमाया है। जैसे कि दीनी तालीम के बारे में और उलमाए किराम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया। सबसे पहले तो इस आयत में अल्लाह ने कोई क़ैद नहीं की कि दुनियावी तालीम हासिल करो या दीनी तालीम हासिल करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुतलक कहा, इक़रा, पढ़िए। तो यहाँ पर हमें जो सबक मिला वो ये कि इसमें सिर्फ हम दीन की ही तालीम हासिल करें ये भी गलत है और सिर्फ दुनिया की ही तालीम हासिल करें ये भी गलत है। हमें दोनों ही तालीम हासिल करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम दुनिया में हैं तो हमको जगह जगह पर
دونوں تعلیم کی ضرورت ہے، اور آخرت میں تو ہم کو دینی تعلیم کی ضرورت پڑے گی ہی، کیونکہ اگر ہمیں دینی تعلیم نہیں ہے ہمارے پاس تو آخرت کے تمام امور جو بھی اللہ رب العزت نے فرائض و واجبات، مستحب اور اس سے جیسے جتنے بھی اللہ رب العزت نے احکام نازل فرمائے ان سے ہم جاہل ہی رہ جائیں گے، کیونکہ ہم کو علم ہی نہیں ہے آخرت والے علوم کی۔ اسی لیے ہمیں دونوں ہی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں دوسرے مقام پہ فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، ایک پڑھا لکھا انسان اور ایک ان پڑھ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا انما یخشی اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ یہی علماء کرام ہیں، یعنی اللہ سے ڈرنے والے جو بندے ہیں وہ یہی علماء کرام ہیں جو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، یہ ہر ایک پر فرض ہے۔ یہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف علم کہا، یہ نہیں کہا کہ دین کی تعلیم یا دنیا کی تعلیم، یہاں پر آپ نے صرف علم کہا، اور علم جو ہے وہ دین کی بھی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں کو ہی شامل ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، یا دنیاوی کوئی بھی پڑھائی آپ پڑھانا چاہتے ہیں، شوق سے پڑھائیں، لیکن ان کو دین کی تعلیم جو فرائض علوم ہیں کم سے کم ہر مسلمان کو اتنا جاننا فرض عین ہے۔ جیسے نماز فرض ہے ویسے ہی ہر مسلمان کو فرائض و واجبات کا علم ہونا یہ ضروری ہے، اور نماز کے جیسے ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر حاصل کر لو تو اچھا، نہیں تو کوئی بات نہیں، جیسے نماز ضروری ہے ویسے ہی دین کی تعلیم بھی حاصل کرنا، فرائض و واجبات کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے علم کی اور تعلیم کی اہمیت کے بارے میں فرمایا اطلبوا العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو اگرچہ علم حاصل کرنے کے لیے تم کو چائنا تک ہی کیوں نہ جانا پڑے، یعنی علم حاصل کرو خواہ اس کے لیے تم کو کتنا ہی لمبا، کتنا ہی دور کا سفر کرنا پڑے، لیکن علم تم اتنا لمبا سفر کر کے ضرور حاصل کرو۔ حضرات محترم، اس سے واضح طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام میں علم کی کتنی اہمیت ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ دین اور دنیاوی دونوں ہی تعلیم ہمیں ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ حضرات محترم، پہلے دینی تعلیم پر نظر ڈالتے ہیں، جس کے تعلق سے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان، مرد و عورت پر فرض ہے۔ ایک دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو اگرچہ اس کے لیے ملک چین کا ہی سفر کیوں نہ کرنا پڑے۔ ان دونوں جگہوں پر علم سے مراد علم دین کا حصول ہے، جو خدا کی معرفت اور مذہبی معاملات میں معاون ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی علم والے کے لیے بشارت دی ہے۔ اب یہاں پر یہ واضح طور پر آپ سمجھ لیں کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا یہ آپ کے اندر نکھار پیدا کرتا ہے، یہ ضروری دنیاوی تعلیم جو ہے یہ آپ اس کے ذریعے دنیا میں ہر مقام پر کامیاب و کامران ہوں گے، یہ سچ ہے۔ لیکن اگر آپ دنیاوی تعلیم نہیں حاصل کریں گے تو آپ کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اگر آپ ڈاکٹر نہیں بنیں گے تو آپ کو عذاب نہیں ملیں گا، انجینئر نہیں بنیں گے تو آپ کو عذاب نہیں دیا جائے گا، لیکن آپ دین کی تعلیم نہیں حاصل کریں گے تو آپ کو عذاب دیا جائے گا۔ اسی لیے ان دونوں ہی تعلیم میں سے سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ دینی تعلیم ہے، اور اسی کے لیے اللہ کے رسول نے بشارت دی ہے کہ تم میں سے جو شخص ایمان والے اور علم والے ہیں، اللہ رب العزت نے اسی علم والے کے لیے بشارت دی ہے کہ تم میں سے جو شخص ایمان والے اور علم والے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اس سے جہاں علم دین کی فضیلت معلوم ہوتی ہے وہاں دینی تعلیم کی فرضیت کا بھی پتہ چلتا ہے، جبکہ دنیاوی تعلیم فرض نہیں ہے، البتہ اس سے جہاں بہت سے دنیاوی تقاضے اور فائدے پورے ہوتے ہیں وہاں کچھ دینی معاملات و امور میں بھی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس کے باوجود انسان محض دنیاوی تعلیم حاصل کرے یہ عقل مندی نہیں۔ ان علوم کے سبب وہ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، سائنٹسٹ وغیرہ تو بن سکتا ہے جو کہ انسانی زندگی گزارنے کے لیے معاون اور دنیاوی کامیابی کے ذرائع ہیں، مگر اس پر بھی نگاہ رکھنا
رکھنا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان دین کے مقابلے دنیا کی یعنی دنیاوی تعلیم کی جو ہے دین کے مقابلے کوئی اس کی حقیقت نہیں۔ ایک انسان ڈاکٹر بن کر دولت کما سکتا ہے، انجینئر بن کر اسی طرح بہت دھن اکٹھا کر سکتا ہے، پروفیسر بن کر پڑھنے پڑھانے میں نام پیدا کر سکتا ہے، لیکن جو اس کا مقصد اصلی ہے یعنی خدا کا قرب حاصل کرنا، اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ معرفت الہی کے لیے، دینداری کے لیے اور نیک صحبت کے لیے دنیاوی تعلیم کے مقابلے دینی تعلیم کی کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ جو چین و سکون اسلام کی نگری میں ملتا ہے وہ دنیا کی کسی نگری میں نہیں۔ دینی تعلیم سے آراستہ شخص روحانی تسکین بھی حاصل کر سکتا ہے اور خدا کے عذاب سے محفوظ بھی رہ سکتا ہے۔ دنیاوی تعلیم والا نہ ہی خدا کی معرفت حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی روحانی تسکین۔ ہاں، دنیاوی علوم میں ماہر ہونے والا آسمان تک تو پہنچ سکتا ہے، مگر دینی علوم کا حامل آسمان تو کیا آسمان والے تک اپنی رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ دنیاوی تعلیم اگرچہ کوئی بری چیز نہیں، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دینی تعلیم کے مقابل میں اس کی وہ کوئی پائیدار نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی دنیاوی علوم سے آراستہ ہو رہا ہے تو اسے چاہیے کہ دینی علوم پر بھی توجہ دے۔ اللہ رب العزت سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ان تمام باتوں کا مطلب جو ہے وہ یہ کہ اگر آپ اپنے بچے کو کسی انگلش میڈیم اسکول میں پڑھا رہے ہیں، اچھی بات ہے، پڑھائیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے بچے کو دین کی تعلیم بھی دلوائیں۔ دین کی تعلیم صرف قرآن ختم کرا دینا یا تو پھر عربی اردو پڑھا دینا یہ دین کی تعلیم نہیں ہے۔ ارے یہ تو آپ اپنے مسلمان ہونے کا فرض ادا کر رہے ہیں، دین کی تعلیم یہ نہیں۔ دین کی تعلیم یہ ہے کہ توحید و رسالت کے بارے میں آپ کا بچہ جاننے والا ہو، نماز کے فرائض و واجبات سے لے کر اس کے تمام احکام کے بارے میں آپ کا بچہ جانتا ہو۔ اسی طرح روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام کے تمام فرائض کے تمام احکام اور اس میں جو بھی اس کے ارکان ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں بطریق احسن آپ کا بچہ جانتا ہو، یعنی تمام کے تمام فرائض و واجبات کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اس لیے دینی اور دنیاوی دونوں ہی علم آپ حاصل کریں، لیکن اگر آپ صرف دنیاوی حاصل کرتے ہیں تو عذاب الہی سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ دین اور دنیا دونوں ہی ہم تعلیم حاصل کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔